नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ध्यान से सुनना, ये मत सोचना कि ये वीडियो बना रहे हैं। हर इंसान ये सोचे ये बात मुझसे कही जा रही है, तो इंशाअल्लाह ये बातें दिलों की गहराई में उतरेंगी। समझ गए? अल्लाह ने तमाम कायनात में, पूरी दुनिया में सबसे अफजल मखलूक इंसान को बनाया है। जभी तो अंबिया अलैहिस्सलाम को भी इंसानों में भेजा, इंसान बना करके, और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम, नबी, रसूल, सबके इमाम, सबके सरदार हमारे प्यारे नबी, अल्लाह ताला ने प्यारे नबी को भी इंसानों में इंसान बना के भेजा। ये करम फरमाया इंसानों पे, इंसानियत पे, वरना प्यारे नबी का मकाम तमाम मखलूक में सबसे ऊंचा मकाम है। अल्लाह के बाद कोई मकाम है तो प्यारे नबी का मकाम है। ये अल्लाह ने हम इंसानों पे एहसान फरमाया, करम फरमाया कि प्यारे नबी को हम इंसानों में इंसान बना करके भेजा, ताकि हम इंसानों को ये मौका ना मिले कि हम अमल कैसे करें नबी की बात पे। तो प्यारे नबी बाज़ात खुद एक इंसान बना करके भेजे गए अल्लाह की तरफ से, इंसानों की रहनुमाई के लिए, ताकि इंसान ज़िंदगी को, ज़िंदगी के मकसद को समझकर ज़िंदगियों के बनाने वाले बने। एक है ज़िंदगी का बनना, एक है ज़िंदगी का बिगड़ना। ज़िंदगी बनाएंगे बन जाएगी, ज़िंदगी गुजारेंगे तो ज़िंदगियाँ बिगड़ जाती हैं। ध्यान से सुने, अल्लाह ने इंसान के साथ दो मामले रखे, एक रूह, दूसरा जिस्म। रूह नजर नहीं आती, जिस्म दिखता है। अल्लाह को पहचानना है, रूह को समझे। आखिरत को जानना है, रूह को समझे। सबसे ज़्यादा छुपी हुई ताकत अल्लाह की ज़ात की ताकत है। और सबसे ज़्यादा नुमाया अल्लाह की कुदरत है। चूँकि अल्लाह ने इंसान को अपना खलीफा बना करके भेजा है दुनिया में, तो अल्लाह ने ये दो सिफातें जो अल्लाह की हैं वो इंसानों को दी हैं। सबसे ज़्यादा छुपी हुई ताकत अल्लाह की ज़ात की ताकत है। सबसे ज़्यादा नुमाया अल्लाह की कुदरत है। ये दोनों चीज़ें अलहदा अलहदा हैं। एक है अल्लाह की ज़ात, वो खुद है, और एक है अल्लाह की सिफात, उसकी सिफतें हैं। जैसे एक है इंसान की खुद की ज़ात, उसकी अपनी शख्सियत, अपनी पहचान, और एक है उसकी सिफात,
کہ وہ کیا کرتا ہے. کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی وکیل ہے, کوئی جج ہے, کوئی بزنس مین ہے, کوئی کسان ہے, کوئی مزدور ہے, کوئی کھیتی کرتا ہے. دنیا کے الگ الگ شعبوں کے کام کرنے والے, وہ ان کی صفاتیں ہیں, ان کی ذات خود کی ذات ہے انسان کی. ایک ہے اللہ کی خود کی ذات جو سب سے زیادہ چھپی ہوئی ہے, نظر نہیں آتی. اس پر ایمان لانا, یہی تو ایمان کی قیمت ہے, یہی تو ایمان کا کمال ہے. ایک ہے اللہ کی صفات جو ہر شے میں اللہ نے موجود رکھی ہے. اللہ کی صفات کو اگر ہم سمجھنا چاہیں, اپنے بننے پہ غور فکر کر لیں, اپنے آپ کو سمجھ لیں, اللہ کی صفات کو سمجھ جائیں گے. جیسے اللہ نے ایک انسان کی روح بنائی ہے جو نظر نہیں آتی, اور ایک انسان کا جسم بنایا ہے جو دکھتا ہے, نظر آتا ہے. یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. روح اصل ہے. جسم کو موت آتی ہے, روح کو موت نہیں آتی. روح تو نکالی جاتی ہے اچھے لوگوں کی اچھی جگہ, برے لوگوں کی بری جگہ. بھلے لوگوں کی روح اجل میں جاتی ہے آسمانوں کے اوپر, برے لوگوں کی روح سجل میں جاتی ہے ساتوں زمین کے نیچے. یہ دونوں الگ الگ جگہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام روحوں کو جمع فرمایا. وہاں بھلے لوگوں کی روحیں بھی موجود, برے لوگوں کی, فرمانبرداروں کی بھی, نافرمانوں کی. اور اللہ نے ایک سوال کیا, ارستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا, بے شک آپ ہمارے رب ہو. دنیا میں آ کر جو اللہ کے فرمانبردار بنے, انہوں نے بھی عالم ارواح میں رب کو رب مانا. دنیا میں آ کر کے جو نافرمان بنے, انہوں نے بھی عالم ارواح میں رب کو رب مانا. سب نے کہا ربی اللہ, آپ ہمارے رب ہیں. اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا آزمائش کے لیے کہ یہ اپنی زندگی رب چاہی گزارتا ہے یا من چاہی گزارتا ہے. پھر انسان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا, بلکہ اللہ نے مختلف وقت میں مختلف انبیاء علیہ السلام کو بھیجا, کتابیں بھیجیں, صحیفے اتارے. انہوں نے انسانوں کو اللہ کے احکامات سمجھائے, بتائے, کر کے دکھایا عملی طور پہ. آخر میں اللہ نے تمام نبی رسول, تمام انبیاء علیہ السلام کے امام پیارے نبی کو بھیجا, کلام الہی دے کر, قرآن پاک دے کر. اور بیٹا سیدھے ہو کے بیٹھو. اور انسانوں کو پیارے نبی نے بذات خود عمل کر کے بتایا کہ اے دنیا کے بسنے والے انسانوں, ہم سب کی کامیابی ایک اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے. یعنی رب چاہی زندگی میں ہے, من چاہی زندگی میں نہیں ہے. یہ پیارے نبی نے سب کو بذات خود عمل کر کے دکھایا اللہ کے احکامات پہ. اور اس میں جو دشواریاں آئیں, مشقتیں آئیں, پریشانیاں آئیں, ان کو پیارے نبی نے برداشت کیا, صبر کیا. سمجھانا میں یہ چاہتا ہوں, جیسے عالم ارواح میں تمام روحوں نے رب کو رب مانا, اللہ کرے دنیا میں بھی تمام دنیا کے انسان رب کو رب مانے.
رب چاہی زندگی گزاریں تاکہ آخرت کی لامحدود زندگی آنے والی وہ بن جائے، ورنہ اگر ایسا نہیں ہوا، دنیا میں رہتے ہوئے رب چاہی زندگی نہیں گزاری، من چاہی زندگی گزاری، تو موت پہ سمجھ میں آ جاتا ہے انسان کو کہ وہ حق پر تھا یا نا حق پر، گدھے پہ سوار تھا یا گھوڑے پر۔ موت سمجھاتی رہتی ہے انسان کو حقیقت۔ موت پہ پھر انسان کو پچھتاوا ہوتا ہے، وہ پچھتاوا کچھ کام نہیں آتا، کیونکہ دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جاتا انسان۔ قبر میں انسان جاتا ہے، مرنے کے بعد تمام انسان رب کو رب مانتے ہیں، چاہے وہ فرما بردار ہیں یا نافرمان۔ آئی بات سمجھ میں؟ دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں سب نے رب کو رب مانا، مرنے کے بعد سب رب کو رب مانیں گے۔ مرنے کے بعد نافرمانوں نے رب کو رب مانا، کوئی فائدہ نہیں۔ اصل دنیا ہے آخرت کے بنانے کی جگہ۔ دنیا میں رہتے ہوئے رب چاہی زندگی بنا لی، رب کو راضی کر لیا، اللہ راضی ہو گیا، اس سے آخرت بنتی ہے۔ اللہ کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے اپنی روح کو سمجھے جو نظر نہیں آتی۔ اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے انسان اپنے جسم پہ غور و فکر کرے جو نظر آتا ہے۔ دنیا میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو دکھائی نہیں دیتی، جو نظر نہیں آتی، انسان اس کو مانتا ہے۔ آپ خود سوچئے دنیا میں کون سا ایسا دھرم اور مذہب ہے، ایسا کون سا انسان ہے جو نہیں مانتا اس بات کو کہ موت آتی ہے، انسان مرتا ہے، مر کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ دنیا کا ہر انسان موت کو مانتا ہے کہ انسان پہ موت آتی ہے۔ انسان کے اندر ایک روح ہے، آتما ہے جو نکل جاتی ہے، پھر جسم مر جاتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے۔ ہر سمجھدار انسان، دنیا کے کسی بھی جگہ کا رہنے والا، کسی بھی مذہب دھرم کا ماننے والا، ہر انسان اس بات کو مانتا ہے۔ تو بھائی کیا روح نظر آتی ہے کہ نہیں؟ نظر نہیں آتی۔ دنیا کا ہر انسان عقل کو مانتا ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر، اوپر والے نے انسان کے اندر عقل رکھی ہے، سمجھداری۔ اگر انسان کے اندر عقل نہیں ہے، وہ پاگل ہے، مینٹل کہلاتا ہے۔ مینٹل کی، پاگل کی 33 ورائٹیاں ہیں، 33 درجے ہیں، 33 درجے ہیں، 33 قسمیں۔ ایک ہوتا ہے بہت زیادہ عقل والا سمجھدار، ایک ہوتا ہے بہت زیادہ عقل مند سمجھدار انسان، ایک ہوتا ہے کم سمجھ والا، ایک ہوتا ہے بیوقوف، ایک ہوتا ہے مہا بیوقوف، ایک ہوتا ہے فل مینٹل۔ تو پاگلوں کی 33 قسمیں ہیں۔ یہ دنیا کے ڈاکٹر مانتے ہیں اس بات کو، حکیم مانتے ہیں کہ انسان کی صلاحیت، اس کی سمجھ، اس کے درجے ہیں، اس کی قابلیتیں ہیں۔ اسی اعتبار سے انسان کا شعور ہوتا ہے، سوچنے کی، سمجھنے کی طاقت ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے۔ دنیا کا ہر انسان مانتا ہے کہ انسان کے اندر عقل ہے، عقل نظر نہیں آتی ایکسرا کرنے سے بھی۔ آپریشن کرو، ڈھونڈو، نظر نہیں آئے گی، نہ روح نظر آئے گی، نہ عقل نظر آئے گی، لیکن مانتے ہیں عقل ہوتی ہے انسان کے اندر۔
اس کی علامتیں ہیں. جیسے روح کی علامت ہے کہ دل حرکت کر رہا ہے، جسم حرکت کر رہا ہے، محسوس ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر روح ہے. ارے فضا میں اڑنے والے پرندے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ جو انسان زمین پہ لیٹا ہوا ہے یہ زندہ ہے کہ مردہ ہے. زمین پہ رینگنے والے چھوٹے چھوٹے جانور جیسے چیونٹی، چیونٹا، وہ اندازہ لگا لیتے ہیں یہ انسان جو لیٹا ہوا ہے یہ زندہ ہے یا مردہ ہے. نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں کہ اس کے اندر روح ہے کہ نکل گئی ہے، بے جان ہو گیا ہے. عقل کی نشانی ہے کہ انسان عقل مندی کے کام کر رہا ہے، سمجھداری کی باتیں کر رہا ہے، یہ عقل مند ہے، یہ بہت زیادہ انواز ہے، بہت زیادہ قابل ہے، بہت زیادہ عقل مند ہے، یا یہ کم سمجھ والا ہے، ناسمجھ ہے، یہ بیوقوف ہے، یا ہاف مائنڈ والا ہے، یہ فل مینٹل ہے. یہ انسان کی قسمیں ہیں. سمجھانا یہ چاہتا ہوں دنیا میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی، ہر انسان دنیا کا اس کو مانتا ہے. انسان کے درد ہوتا ہے چوٹ لگنے پہ، یا انسان کے اندر ویکنیس آ جائے، کمزوری ہڈیوں میں کیلشیم کی کمی سے یا اور کسی وجہ سے، یا چوٹ لگ جائے، انسان کو درد ہوتا ہے. درد نظر نہیں آتا. دنیا میں کوئی ایکس رے مشین ایسی نہیں بنی جو درد کو کیچ کر لے. درد نظر نہیں آتا، محسوس کیا جاتا ہے مریض کی کیفیت سے، اس کی کنڈیشن سے. درد نظر نہیں آتا، لیکن ہر انسان سمجھدار مانتا ہے کہ درد ہوتا ہے. نظر نہیں آتا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کنڈیشن سے، کیفیت سے، مریض کی کنڈیشن سے اندازہ لگ جاتا ہے. درد نظر نہیں آتا. وائر میں الیکٹرک دوڑ رہا ہے، کرنٹ ہے، یہ کرنٹ نظر نہیں آتا، وائر نظر آتا ہے. وائر کے اوپر سے کور ہٹا دو پلاسٹک، کرنٹ اس کے اندر دوڑ رہا ہے، نظر نہیں آتا. علامتیں ہیں، ٹیسٹ کر لو پتہ لگ جائے گا کرنٹ ہے کہ نہیں. مانتے ہیں دنیا کے تمام انسان کرنٹ ہوتا ہے، الیکٹرک نظر نہیں آتا، مانتے ہیں سب. ہوا، ایئر، آکسیجن نظر نہیں آتی. دنیا کا ہر انسان مانتا ہے کہ ہوا ہے خلا میں، آکسیجن ہے، ایئر ہے. ہوا دکھتی نہیں ہے، نظر نہیں آتی. دنیا کی کوئی طاقت ہوا کو دیکھ نہیں سکتی، اور ہوا کو محسوس ہر کوئی کر لیتا ہے. ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے یا گرم چل رہی ہے یا نارمل ہے. ہوا کدھر سے آ رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، ہوا تیز چل رہی ہے یا ہلکی یا درمیانی، یہ سب علامتیں نوٹ کر لی جاتی ہیں، لیکن ہوا نظر نہیں آتی. مانتا ہر کوئی یہ ہوا کو. سمجھانا ہم یہ چاہتے ہیں دنیا کے انسانوں کو، دنیا میں کروڑوں چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی، دکھتی نہیں ہیں، مانتے سب ہیں، جانتے ہیں ان کی علامتوں سے، پہچانتے ہیں ان کی علامتوں سے. اللہ ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کرنے والا ہے، اللہ کے قبضے میں سب کچھ ہے، اللہ ہی کرتا ہے. اللہ کی ذات نظر نہیں آیا کرتی. اللہ کی ذات کو سمجھنا ہے، اللہ کی قدرت سے سمجھا جائے. اللہ نے اپنی قدرت کو تمام عالم میں بکھیر دیا.
اب میں مین پوائنٹ پہ آتا ہوں. ایمان ایک اللہ سے ہونے کا یقین. پیارے نبی کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے اس کا یقین. اس کا نام ہے ایمان، اس پر عمل کرنا. ایمان ایک معیار پہ نہیں رہتا، بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے. ایمان کی محنت کی جائے ایمان بڑھتا ہے، ایمان کی محنت نہیں کی جائے ایمان گھٹتا ہے. کسی بھی دنیا کے ایمان والے کا ایمان ایک سطح پر نہیں رہتا. ایمان یا تو بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے. ایمان کی محنت کریں گے ایمان بڑھے گا، ایمان کی محنت نہیں کریں گے ایمان گھٹے گا. ایمان کی محنت سمپل، آسان، ایزی. ایک اللہ سے ہونے کو بولیں، سنیں، جانیں، سمجھیں. اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. اس کو بولیں، سنیں، جانیں، سمجھیں. اس سے ایمان بڑھتا ہے. ہم ایمان کی محنت کریں گے ایمان والے، ایمان بڑھے گا. بڑھتے بڑھتے اس سطح پر پہنچ جائے گا 100% اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. 100% پیارے نبی کی سنتوں کو اپنانا آسان ہو جاتا ہے. ایمان کی محنت نہ کی جائے، ایمان کی فکر نہ کی جائے، ایمان گھٹنے لگتا ہے. گھٹتے گھٹتے اتنا کم درجے کا ہو جاتا ہے اللہ کے احکامات کو اپنانا مشکل ہو جاتا ہے. پیارے نبی کی سنتوں کو اپنانا دشوار ہو جاتا ہے. لازم ہے ہر ایمان والے کے لیے اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے ایمان کی محنت کریں تاکہ یہ ہمارا ایمان بڑھے، بنے، جاندار بنے. ایمان میں حقیقت پیدا ہو، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے تاکہ ہر ایمان والا اس کی دنیا کی زندگی بھی بن جائے کامیاب اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی وہ بھی کامیاب ہو جائے. دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے. ایک مرنے کے بعد کی زندگی جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ رہتی ہے. خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو موت کے بعد کی زندگی میں ہمیشہ کی کامیابی، جنت. خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا تو مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی ناکامی کی، ذلت کی، ہمیشہ کے لیے جہنم. آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ بہت ایزی، آسان کر کے پیش کر رہا ہوں. اللہ کرے ہر ایمان والا ایمان کی فکر میں لگ جائے، ایمان کی محنت میں لگ جائے، ایمان کو بنانے میں لگ جائے. آؤ اس کے لیے دعا کر لیتے ہیں. آپ لوگ آمین کہنا. اللہم صلی علی محمد بھائی آمین زور سے کرو. یا اللہ اپنے رحم کا معاملہ فرما. آمین. یا اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرما. آمین. یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما. آمین. بھائی آمین زور سے کہو، دل کی گہرائی سے نکلے تاکہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے. آمین. دل سے نکلی ہوئی بات اثر کرتی ہے، پر نہیں مگر پرواز رکھتی ہے. یا اللہ اپنے رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا، سہولیت کا، آسانی کا معاملہ فرما. آمین.
یا اللہ ہر قسم کی پریشانی سے، ذلت سے، رسوائی سے، بے چینی سے، بے برکتی سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہماری جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت پیدا فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہماری دعاؤں میں قبولیت پیدا فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہمارے ایمان کو قوی بنا دے۔ آمین۔ یا اللہ ہماری عباداتوں کو جاندار بنا دے۔ آمین۔ یا اللہ ہماری نمازوں میں خشوع خضوع پیدا فرما۔ آمین۔ یا اللہ اپنا تعلق پیدا فرما۔ آمین۔ یا اللہ علم نافع عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ اپنا دھیان پیدا فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہمارے اخلاق کو درست فرما۔ آمین۔ بد اخلاقی سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔ یا اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ آمین۔ یا اللہ دکھاوے سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہمیں دین کی محنت کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ یا اللہ یہ جان، مال، وقت یہ سب آپ کا ہی دیا ہوا ہے، بے شک، بے شک۔ آپ کی دین کی محنت میں لگ جائے، یہ ہمارے لیے سعادت مندی ہے۔ یا اللہ ہمیں قبول فرما۔ آمین۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، آمین۔ اور دین کی محنت کرنے کے لیے قبول فرما لے۔ آمین۔ یا اللہ جب تک دنیا میں زندہ رہیں ایمان کی محنت کرتے رہیں، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پہ ہو، قبول فرما۔ آمین۔ یا اللہ دنیا میں جتنے پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آمین۔ یا اللہ دنیا میں جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ دنیا میں جتنے قرض دار ہیں سب کے قرض ادا ہونے کی صورت شکلیں پیدا فرما۔ آمین۔ یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کو کہا ہے ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین۔ یا اللہ جن کا ہم پہ حق ہے ہم ان کے لیے خیر کی دعائیں مانگتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے خاص فضل کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ آمین۔ یا اللہ جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ آمین۔